حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب زمانہ چھوٹا ہو جائے گا، وقت سکڑ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ سال، ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ فرمایا کہ سال مہینوں میں محسوس ہوں گے، مہینے ہفتوں میں محسوس ہوں گے، اور ہفتے دنوں میں محسوس ہوں گے، اور اسی طرح دن گھنٹوں میں محسوس ہوں گے، گھنٹے گھڑیوں میں، یعنی زمانہ سکڑ جائے گا، پتہ نہیں چلے گا وقت گزر گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا ان قریب یہ وقت آئے گا کہ زمانہ بالکل چھوٹا ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا وقت کیسے بیت گیا، کیسے گزر گیا، ہم کہاں تھے، کہاں سے کہاں چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ قیامت کا یہ قریبی وقت ہوگا، اور یقیناً آج کل میں اور آپ اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں واضح طور پہ۔ اسی طرح فرمایا کہ دوسری علامت قیامت کے قریبی زمانوں کی، فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ایک بڑی خطرناک علامت ہے، یاد رکھیں۔ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، قرب قیامت علم نہیں ہوگا، فتنوں کا ظہور ہوگا، بغیر علم کے لوگوں نے مسند مشیخیت یا منبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنبھالا ہوگا، قرآن حدیث کا علم نہیں ہوگا، دین کو سمجھتے نہیں ہوں گے، اور علم کی کوئی وقت خاص نہیں رہ جائے گی، علم کی کوئی محبت نہیں رہ جائے گی، ذوق پسند لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، جس طرح کے طرز کو پسند کرنا، یا ویسے ظاہری ایک پروٹوکول اور ایک پرسنالٹی کو عزت دینا، بس ظاہری، علم کی وقت نہیں رہ جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں علماء کا انتقال وصال ہوتا رہے گا، آنے والی نسلوں میں کوئی بہترین عالم دین نہیں ہوگا جو دین سمجھا سکے۔ اور پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، جاہل لوگ ہوں گے جن سے فتویٰ لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، جاہل لوگ ہوں گے جن سے دین سمجھا جائے گا، جاہل قسم کے لوگ ہوں گے جن سے تصوف اور یعنی کہ صوفیاء بننے کی کوشش کی جائے گی، جاہل لوگوں سے۔ آج یہ پرفتن دور یقیناً ایسا ہی ہے، ہمارے ہاں دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ 99% ان لوگوں نے مسند مشیخیت سنبھال لیا جن کے ہاں علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے بالکل ہی، اور یہ حقیقت ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ بس وہ ہمارے گھر کا کوئی معاملہ ہوا، گھر والی کی طبیعت کوئی خراب ہوئی، تو کسی نے کہا فلاں جگہ چلے جائے، کہ بابا جی ہیں وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے، تو کہتے ہیں کہ ہم چلے گئے وہاں پہ، تو وہ بابا جی جو تھے وہ نوجوان آدمی تھے اور کلین شیف تھے مکمل طور پہ، اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ نیچے، پھر جو عورتیں آتی ہیں، مرد آتے ہیں، وہ عورتیں مرد ان کے ہاتھ پاؤں چومے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، عورتیں بھی ہاتھ پاؤں چوم رہی ہیں، اور وہ پہنچی ہستی ہیں بابا جی، بس وہ دم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا پھر وہ یعنی ان کو مریض کو دیکھ کر ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ الیاذ باللہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ نوجوان خاتون آئی تو انہوں نے آ کے کہا کہ اس کے اندر کچھ ہے ایسی چیز، تو اس کا دوپٹہ اتارے، نقاب اس کا اتار دے، کچھ نہیں ہوتا، تو اتار لیا گیا، اس کے سر میں خوشبو لگائیں، بال کھول دے اس کے، اب بال کھول دیے گئے، اب اس بابا جی نے اس عورت، وہ عورت کہہ رہی ہے میرے اندر کچھ بھی نہیں، مجھے ویسے سر کی تکلیف ہوتی ہے، نہیں، اس نے کہا یہ خود نہیں بول رہی، اندر کی چیز بول رہی ہے، اندازہ کریں، شرارت کی انتہا چیک کریں، یہ اندر کی چیز بول رہی ہے، خود نہیں بول رہی۔ اور پھر اگر وہ اور زیادہ بولتے اس پر ستم کیا جاتا ہے، بازو مروڑے جو ہوتے ہیں، وہ خود بابا جی اس کے بازو مروڑ رہے ہیں اور عجیب طرح کی حرکات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بالوں سے پکڑ کے نوچ رہے ہیں کہ اور زیادہ کوئی تو بات کرے گی تو میں پٹک کے ماروں گا زمین پر، اس طرح کی بکواست کیے جا رہے ہیں، اور وہ پہنچی ہستی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر اس طرح کے لوگوں کی طرف ہماری خواتین جا رہی ہیں یا ہم لے کر جا رہے ہیں ان کو، تو یہ ہماری عزتوں کے لٹیرے ہیں، دین کے باغی ہیں، تصوف کو دور تک یہ لوگ نہیں جانتے، انہوں نے دین کا اور تصوف کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم اپنی نسلوں کو، اپنی خواتین کو، اپنی عزتوں کو مٹی میں ملا رہے ہیں اگر اس طرح کے لوگوں کو اچھا سمجھ کر ان لوگوں کی طرف ہم نے توجہ کی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ دور گزر رہا ہے، فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے لوگ غلیظ قسم کے، ان سے جا کے کوئی شرعی مسئلہ پوچھ کے دیکھیں بھائی۔ تصوف تو یاد رکھیں کہ ہمارے جو صوفیاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ صوفی بننے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی شریعت کا علم ہونا ضروری ہے، دین اسلام کا، شریعت کا، فقہ کا، اصول کا، حدیث کا، تفسیر کا، قرآن کا علم نہیں ہے تو وہ بندہ جھوٹا ہے جو صوفیوں نے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، ان کو نماز قرآن کا پتہ نہیں ہوتا، ان سے نماز کی کوئی مسائل ہی پوچھ لیں، ٹھیک ہے، جن پر اس قدر بھروسہ کر کے ہماری خواتین جاتی ہیں، جا کے کیا اوٹ پٹانگیاں، کیا الٹے کام کرانے ان سے جا کے صرف اور صرف اتنا پوچھیں کہ آپ نماز کی شرائط و واجبات بیان کر دیں، وہ نماز نہیں پڑھتے یہ لوگ،
یہ ان کے کاروبار ہیں اور انتہا کی جہالت ہے۔ حضور نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا۔ حالانکہ حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی تقریباً بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی تکلیف ہوتی، سر درد ہوتا، پیٹ کا درد ہوتا، بچھو کاٹ لیتا، حضور کے زمانے میں کوئی ایسی مشکل آن پڑتی تو مختلف وظیفے اور دعائیں ہوتی، حضور وہ پڑھتے، صحابہ کرام کو بھی وہی تربیت کی ہوئی تھی۔ لیکن فرماتے کہ جب معوذتین، آخری دو صورتیں سورہ ناس، سورہ فلق، جب یہ نازل ہوئی، اس کے بعد حضور نے کبھی بھی کوئی ایسی دعائیں نہیں پڑھی۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا، سر درد ہوتا، بچوں کو کوئی نظر لگ جاتی، کوئی تکلیف ہوتی، تو انہی دو آخری صورتوں کو پڑھ کر دم کیا جاتا۔ ان صورتوں کے نازل ہونے کے بعد حضور نے ساری چیزیں چھوڑ دی، انہی کو ہمیشہ ان پر اختیار کی، انہی پر حضور اکثر ہمیشہ دم کیا کرتے تھے۔ تو ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ۔ کیا آپ لوگ نماز 5 وقت نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ تو پھر بے نمازیوں کی طرف جا کر دم کرانے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں۔ آپ خود یہی آخری 2 صورتیں پڑھیں یا سورہ فاتحہ پڑھیں، اپنے بچوں پر دم کریں، خود پر دم کریں، اپنے گھر والے بیمار ہیں، تکلیف ہے، بیوی کے سر میں درد ہے، تو کسی کی طرف لے کر جانے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کیا کسی کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ اس کے دل کے اندر آپ کی بیوی کا زیادہ احساس اور درد ہے کہ وہ مخلص ہو کے دم کرے گا، یا اللہ کی ذات کو پکار کر اس کی تکلیفات کو دور کرنے کی کوشش کرے گا؟ اس سے بڑا پاگل پن، جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں پوچھتا ہوں بھائی۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ میں اور آپ کلمہ گو ہیں، ہمارے دلوں کے اندر نور ایمان ہے۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ تو کسی کی طرف جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ایک الگ چیز ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، نیک آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، عالم دین ہے، بڑی شخصیت ہے، موحد آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، با حیا ہے، اور اس کے اندر شرم کا نور ہے، حیا کا نور ہے، اور آپ کا دل اس پر مطمئن ہے شرعی حوالے سے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت یا بابا جی یا کوئی بزرگ ہے، ان کے آپ کہہ دیتے ہیں کہ دم کریں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے، اس کو دور تک اس کا ظاہری اوڑھنا بچھونا شریعت کے بالکل خلاف ہے، اور مرد و عورت کا اختلاط کرا رہا ہے، عورتوں کو بے پردہ کر رہا ہے وہ انسان، اس کو ہم پہنچی ہستی سمجھ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم کیا کیا دعوے کر رہے ہیں، اور اس سے ہم اپنی تکلیفات کو دور کرنے پر مطمئن ہیں، تو بالکل یہ انتہا کی جہالت ہے، یاد رکھیں۔ تو حضور نے فرمایا قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا، اور پھر فرمایا فتنوں کا ظہور ہوگا اور لوگوں کے اندر بخل پیدا کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، فتنے ہوں گے ہر طرف سے، فتنے فساد دین کے حوالے سے، فرقہ واریت ہوگی، لڑائی جھگڑے تصادم ٹکراؤ ہوں گے، اور فتنے پیدا ہوں گے ہر طرف سے، اور دلوں کے اندر بخل پیدا کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، محبت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے لیے نفرت ہوگی، لڑائی جھگڑے تصادم ٹکراؤ ہوں گے۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہیں، اور پھر انہی میں سے یعنی 4 علامتیں بیان پر فرمائی، انہی میں سے پھر آخری علامت فرمایا قتل عام ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور روایت میں ہے نا کہ ایسا وقت آئے گا لوگ قتل کیے جائیں گے، نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا کیوں مارا مجھے، نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کہ میں نے کیوں مارا اسے، ایسا وقت بھی آئے گا، اور یہ وہی وقت ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ اس طرح کی جو بھی علامات حضور نے بیان فرمائی، ساری علامتیں آج اس دور کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو اسی طرح ایک روایت حضور نے فرمایا یہ علامات جب پائی جائیں تو تم اگر مر سکتے ہو تو مر جاؤ، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ خودکشی کرنی، یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ کہ دنیا سے تعلق توڑ دو، بالکل فرمایا تنہا جدا ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے قرآن، اور فرمایا میرے احکام پر عمل کرو، کسی کی نہ سنو، خاموشی کے ساتھ وقت گزار کے اپنی زندگی کو پورا کرو، وگرنہ تم بھی فتنوں کی لپیٹ میں آ کر دنیا کے اندر گمراہ ہو کے مر جاؤ گے، آخرت میں جہنم مقدر ہوگی۔